بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 کی کیمسٹری کے بارے میں۔ اس کا فرسٹ چیپٹر ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، تو آج ہم اس کا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ سیکنڈ چیپٹر ہے ایٹم کی ساحت، اسٹرکچر آف ایٹمس۔ آج ہم اس کا سیکنڈ چیپٹر شروع کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا سیکنڈ چیپٹر کا فرسٹ ٹاپک ہے۔ فرسٹ آف آل تو وہ ایٹمس کے بارے میں، ایٹمس کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے، ایٹمس کے بارے میں وہ ہمیں بتائیں گے کہ ایٹمس کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم آگے جا کے مزید الیکٹرونز، پروٹون، نیوٹرونز، پھر ان کے ساخت، ان کے اسٹرکچر، پھر ان کے ڈسکوری وغیرہ سب کچھ ان کا ہم آگے پڑھیں گے۔ اسٹارٹنگ میں ہم پڑھیں گے ایٹم کی ساخت کے بارے میں، یعنی کہ ایٹم کی ڈیفینیشنز جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں پائے جانے والے ایلیمنٹس ایک دوسرے سے بہت مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ ان ایلیمنٹس میں بہت بڑی تعداد ایسے ایلیمنٹس کی ہے جو ٹھوس حالت میں منحصر ہوتے ہیں، بہت کم مائع حالت میں پائے جاتے ہیں، جبکہ باقی ایلیمنٹس گیسز ہوتے ہیں۔ تاہم یہ تمام ایلیمنٹس ایٹم سے مل کر بنے ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت زیادہ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، یعنی کہ جو ایک دوسرے سے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں بہت زیادہ، لیکن جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا میں ٹھوس حالت میں جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں، اس سے کم پھر مائع والے، پھر اس سے کم ایلیمنٹس کے جو باقی بچے وہ ایلیمنٹس گیس کی حالت میں پائے جاتے ہیں۔ تاہم جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں سب ایٹم سے مل کر بنتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایلیمنٹس ایک دوسرے سے مختلف کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ سلفر گولڈ بہت مختلف دکھائی دیتا ہے، اور اس طرح گولڈ اور برامین بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو سلفر ہے وہ گولڈ سے بہت مختلف دکھائی دیتا ہے، اور اس طرح جو گولڈ اور برامین بھی ہے نا وہ بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح آئرن ایک بھاری میٹل ہے، جبکہ ایلومینیم اور زنک ہلکی میٹل ہوتی ہیں۔ میٹلز عام طور پر چمکدار ہوتی ہیں، جبکہ نان میٹلز مثلاً سلفر اور کاربن چمکدار دکھائی نہیں دیتی۔ ایلیمنٹس کے خواص میں یہ فرق ان میں موجود ایٹمس کے خواص کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایلیمنٹس کے خواص میں، یعنی کہ ایلیمنٹ کی پراپرٹیز میں یہ جو فرق ہے، یہ ڈفرینس ہے نا، یہ ایٹمس کے خواص کے مختلف ہونے کے، یعنی کہ ایٹمس کی جو پراپرٹیز ہوتی ہے، اس کی خصوصیات ہیں، ان کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ ڈفرینس ہوتا ہے۔ ہاں جی، آگے ہم پڑھیں گے جی ایٹم کی ساخت کے بارے میں، اسٹرکچر آف ایٹم کے بارے میں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایٹم کی موجودگی کا خیال سب سے پہلے ایک یونانی فلاسفر ڈیموکریٹس کے ذہن میں آیا، جب اس نے یہ بتایا کہ ہر قسم کا مادہ بہت ہی چھوٹے پارٹیکلز سے مل کر بنا ہے۔ ان پارٹیکلز کو اس نے ایٹم کا نام دیا کیونکہ ان کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ 18ویں صدی کے آس پاس ایک انگریز کیمیاء دان جان ڈالٹن کے نے کمپاؤنڈ پر کیے جاتے تجربات سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ واقعتاً مادہ میں ایٹمز موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایٹم کی جو موجودگی ہوتی ہے نا، یعنی کہ ایٹم کے ہونے کا، اس کی موجودگی کا جو خیال ہے، جو آئیڈیا ہے، وہ سب سے پہلے یونانی فلاسفر ڈیموکریٹس کے مائنڈ میں اس کا جو فرسٹ اس کا آئیڈیا آیا، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہر قسم کا جو مادہ ہے بہت سے چھوٹی پارٹیکلز سے مل کر بنا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر مادے میں، ہر قسم کا جو مادہ اس میں بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ تو اس نے ان پارٹیکلز کو ایٹم کا نام دے دیا، اور اس نے یہ بتایا کہ ان کو مزید تقسیم میں نہیں کیا جاتا، ان کو مزید ڈیوائڈ نہیں کیا جاتا۔ لیکن 18ویں صدی کے آس پاس، یعنی کہ 18ویں صدی میں ایک انگریز کیمیاء دان ہے جو جان ڈالٹن ہے، اس نے بتایا کہ اس نے تجربے کیے، اس نے ریسرچ کیے، تجربات کیے، اور اس نے بتایا کہ مادہ میں مادہ میں جو ایٹمز موجود ہوتا ہے، جو ہے نا یونانی فلاسفر ڈیموکریٹس، اس کے ذہن میں یہ ایک آئیڈیا آیا تھا، لیکن اس نے ایک سوچا تھا کہ ایک خیال آیا تھا کہ جو ایٹمز ہوتے ہیں نا، مادہ میں بہت سے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں نا، یہ پارٹیکلز ایٹم ہوتے ہیں، ان کو مزید تقسیم نہیں کر سکتے۔ جبکہ جو جان ڈالٹن ہے، اس نے تجربے کرنے شروع کیے، اس نے تجربات کی، اس نے بولا کہ واقعی ہی مادہ میں ایٹمز موجود ہوتا ہے۔ ڈیموکریٹس کے ذہن میں خیال آیا، جبکہ جان ڈالٹن نے اسے پروو کر دیا۔
आगे जी 19वीं सदी की आखिरी दहाई में साइंसदानों का एक ग्रुप इस बात की कोशिश कर रहा था कि किसी गैस का प्रेशर कम करके इसमें बिजली गुजार दी जाए। यानी कि जो एक साइंसदानों का ग्रुप है 19वीं सदी में उस ये कोशिश कर रहा था कि गैस का प्रेशर हम करके न कम करके गैस में से प्रेशर को बिजली को गुजारा जाए। इन तजर्बात को डिस्चार्ज ट्यूब तजर्बात का नाम दिया गया। इन तजर्बात के दौरान साइंसदानों ने ये महसूस किया कि एटम्स मादा के सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं हैं बल्कि कुछ पार्टिकल्स इनसे भी छोटे हैं। इन तजर्बात की मदद से उन्होंने साबित किया कि हर किस्म के एटम्स में मनफी चार्ज वाले पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स और मस्बत चार्ज वाले पार्टिकल्स प्रोटॉन पाए जाते हैं। यानी कि 19वीं सदी में एक साइंसदानों का ग्रुप था, फिर उसने ये कोशिश की उस वक्त फिर इस बात की वो कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से गैस में से बिजली को गुजारा जाए। तो फिर उन्होंने इस तजर्बे को डिस्चार्ज ट्यूब तजर्बा का नाम दिया। तजर्बे के दौरान उसे उन्हें मतलब साइंसदानों के ग्रुप को इन्होंने ये बात फील की, महसूस किया कि जो एटम्स के अंदर ये छोटे पार्टिकल्स नहीं हैं, जो मतलब एटम्स के अंदर पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स, लेकिन उनसे भी ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं एटम्स के अंदर। फिर उन्होंने ये भी बात साबित की कि हर किस्म का जो एटम्स में मनफी चार्ज यानी कि जो मनफी चार्ज वाले नेगेटिव चार्ज वाले हैं जो पार्टिकल्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं। तो बाद में तजर्बात से ये बात भी मालूम किया गया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1836 गुना भारी है। ये अक्सर ऑप्शंस में आ जाता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की निस्बत कितनी गुना भारी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1836 गुना। डिस्चार्ज ट्यूब में इन पार्टिकल्स की मौजूदगी इस बात से अहस की गई कि इस किस्म के ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी से इलेक्ट्रॉन मुस्बत इलेक्ट्रोड तरफ झुक गए हैं। इस तरह मुस्बत चार्ज वाले प्रोटॉन्स मनफी इलेक्ट्रोड की तरफ झुक गए हैं। यानी कि उन्होंने फिर ये इन पार्टिकल्स की मौजूदगी में उन्होंने ये भी बात बताई, ये बात हर्ज की कि इस किस्म के ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मुस्बत इलेक्ट्रोड की तरफ झुक गए हैं, जबकि जबकि इलेक्ट्रॉन पे मंफी चार्ज होता है और प्रोटॉन पे मुस्बत चार्ज होता है ना, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो मनफी चार्ज वाले हैं वो मुस्बत चार्ज की तरफ झुके हैं और जो मुस्बत चार्ज वाले हैं वो मनफी चार्ज चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ झुक गए हैं। सो आज का हमारा टॉपिक था सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था हमारा एटम की साख था। सो एटम की साख के बारे में जो मैंने आपको समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।